بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج ایک نیا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ کو لوگوں کو بہت اچھا لگے گا، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ حضرت عیسیٰ کے 1997 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ 19 یعنی غالباً 2000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو قرآن میں یہ بہت ہی بڑے پیغمبروں میں سے تھے۔ قرآن میں جن رسولوں کا ذکر تفصیل سے آیا ان میں ابراہیم علیہ السلام بہت ہی خاص ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کافی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ دونوں کی قومیں جو ہے شرک کرتی تھی، شرک میں مبتلا تھی، جس کا دونوں نے ایک ہی طرح سے سخت مخالفت کی۔ دوسرے یہ کہ دونوں نے اس راہ میں کافی تکلیفیں سہی، یہاں تک کہ دونوں کو ہی اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں بہت سارے نبی آئے، تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے خاندانوں میں سے تھے۔ تو قرآن میں ان کے سلسلے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے والد کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ ان کے والد جو ہے شرک کرتے تھے، اور دوسری طرف جو شرک کی سخت مخالفت کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو قرآن اس میں کافی بڑا سورہ 19 سورہ مریم، یہ آیتیں 41 سے لے کے 50 تک، تو اس میں بڑی آیتیں ہیں۔ آیت یہ ہے کہ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے والد سے کہا، اے میرے باپ، آپ ایسی چیزوں کی پوجا کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کو کچھ کام آئے؟ اے میرے باپ، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے آپ میرا کہنا مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھلاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی پوجا مت کیجیے، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کو رحمان کا عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو اس سے نہ رکا تو میں تجھ پر پتھراؤ کر دوں گا، تو مجھ سے کچھ وقت کے لیے الگ ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلام ہو آپ کو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو اور ان کو جنہیں آپ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں چھوڑتا ہوں، اور میں اپنے رب کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نا امید نہیں رہوں گا۔ تو جب وہ ان لوگوں سے اور ان سے جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پوجتے تھے الگ ہو گئے، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، اور ان کو اپنے کرم سے بہت اچھا عطا کیا اور انہیں سچی ناموری عطا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام قرآن میں صرف ایک جگہ پر آیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورہ نمبر 6 سورہ الانعام آیت نمبر 74-75، یہ کہتا ہے کہ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آجر سے کہا تھا، آجر نام تھا ان کا، سے کہا تھا، کیا تو مورتیوں کو الہ یعنی کہ پوجیہ بنا بیٹھا ہے؟ میں تو دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری قوم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بنائی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچان لیا، کیونکہ انہوں نے ان نشانیوں کو کھلے دل اور دماغ سے دیکھا۔
آنکھیں بند کر کے اپنی قوم کی طرف نہیں دیکھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے بہت ہی انفلوئنشیل، بہت ہی پاورفل، بہت ہی اچھے نبی تھے، اور ان کا ایک خاص مقام ہے۔ تو انہی کے 2 بیٹوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان سے جو ہے نا نسل چلا آگے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو رکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو آج کے لیے اتنا ہی بس۔ آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اوپر پچھلے پچھلے نبیوں کا جو بھی انبیاء اکرام کا جو بھی قصے بیان کرے جا رہے ہیں، اب اوپر لنک پڑا ہوا ہے ڈسکرپشن میں، آپ اس پہ کلک کر کے پچھلا ویڈیو بھی بار بار سن سکتے ہیں، اسے یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔